ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والا۔ صحابہ کے مابین آپس میں بڑی محبت تھی۔ قرآن کریم نے ان کے تعلق سے بہت بہتر تعبیر کی ہے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے۔ رحم دلی کا جو تقاضا ہے اس پر وہ عمل کرتے تھے۔ کوفہ کی جامع مسجد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرتے ہوئے کہتے تھے، افضل هذه الامة بعد نبیها ابو بکر و عمر، اس امت کے اندر نبی کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ شہید کیے گئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پہلے شہید کیے گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینۃ الرسول میں جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز گونجی، مدینہ کے واسیوں نے سنا، تاش عقلی یوم قتل عثمان، میری عقل گم ہو گئی، میں حیران ششدر رہ گیا جس دن عثمان شہید کیے گئے، قتل کیے گئے۔ اپنے بیٹوں کو لگا رکھا تھا ان کے دروازے پر کہ امیر المؤمنین کی حفاظت کریں گے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج ایک بہت بڑا گروپ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ چاروں خلفاء کے مابین آپس میں دشمنی ظاہر کرنے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ خاص طور سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیشتر تینوں خلفاء اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین عداوت کا اظہار کرنے کی کوشش کیوں کرتا ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ شہدائے کربلا میں بہت سارے نام ایسے ہیں جن کو شیعہ حضرات، ان کے واعظین، ان کے ذاکرین اور ان کے خطبہ اس نام کو ہٹا دیتے ہیں، حالانکہ ان کے مورخین نے اس کو لکھا ہے اور موجود ہے۔ کون سا نام ہے جو شہدائے کربلا میں سے ہٹا دیا جاتا ہے؟ کہو ان سے کہ پوری لسٹ امانت داری کے ساتھ لاؤ۔ شہدائے کربلا میں جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہوئے، اس میں ابو بکر بن علی بن ابی طالب نام موجود ہے۔ انہی ناموں میں ایک نام آپ پائیں گے عمر بن علی بن ابی طالب بھی موجود ہے۔ انہی ناموں میں عثمان بن علی بن ابی طالب بھی موجود ہے۔ ان کے ذاکرین ماتم کی محفلوں میں ان ناموں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان ناموں کا تذکرہ اگر ہوگا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ نظر خلفائے راشدین کے تعلق سے کیا تھا وہ معلوم ہو جائے گا، اور جس دشمنی کو ظاہر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں وہ دشمنی پھر دوستی میں بدل جائے گی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا۔ کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام، اپنے نور نظر اور لخت جگر کا نام دشمن کا نام نہیں دیتا، ایک حقیقت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تینوں خلفاء سے محبت کرتے تھے۔ یہ نام موجود ہے ان کے لسٹ میں، میں پیش کرتا ہوں، میں بتلاتا ہوں۔ قرآن کی روشنی میں میں نہیں بتلاؤں گا کیونکہ قرآن کو یہ قوم ناقص مانتی ہے۔ احادیث رسول کی روشنی میں بھی یہ نام ہم نہیں ذکر کریں گے کیونکہ احادیث رسول ان کے یہاں صحابہ نقل کرنے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور بالخصوص جنگ جمل میں، بلکہ جنگ صفین میں حکمین کو تسلیم کر لینے کے بعد اکثر صحابہ کافر ہو گئے تھے نعوذ باللہ، لہذا کافر اگر نقل کرے حدیث رسول تو قابل اعتماد نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے میں ان کی کتابوں سے نقل کروں گا۔ دیکھیے ابو بکر بن علی بن ابی طالب شہدائے کربلا کی لسٹ میں تھے، کس نے ذکر کیا ہے؟ محمد بن نعمان الملقب بالمفید نے ذکر کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے الارشاد، صفحہ نمبر 248۔ الاربلی نے ذکر کی ہے کشف الغمہ کے اندر، جلد نمبر 1 صفحہ 440۔ الطبرسی نے ذکر کیا ہے اعلام الورا کے اندر، صفحہ 203 کے اندر موجود ہے۔ باقر شریف القرشی نے ذکر کی ہے حیات الامام الحسین، جلد نمبر 1 صفحہ 270 کے اندر۔ صادق مکی نے ذکر کی ہے مظالم اہل البیت، صفحہ 258 کے اندر۔ ابن شہر آشوب نے ذکر کی ہے مناقب آل ابی طالب کے اندر، جلد نمبر 3 صفحہ 305 کے اندر۔ یہ شیعہ حضرات کی کتابیں ہیں جن میں ان کے مؤلفین نے اس نام کا ذکر کی ہے کہ شہدائے کربلا میں سے
ابو بکر بن علی بن ابی طالب بھی تھے۔ اسی طریقے سے شہدائے کربلا میں سے ایک نام اور حذف کر دیتے ہیں، یہ لوگ نہیں ذکر کرتے، ان کے واعظین، ان کے ذاکرین، ان کے خطبہ نہیں ذکر کرتے، وہ عمر بن علی بن ابی طالب ہے۔ کس نے ذکر کی ہے؟ المفید کتاب کا نام ہے، الارشاد صفحہ 186 کے اندر موجود ہے۔ الطبرسی نے ذکر کی ہے اعلام الورا صفحہ 203 کے اندر۔ اسی طریقے سے الاربلی نے ذکر کیا ہے کشف الغمہ کے اندر، جلد نمبر 1 صفحہ 440 کے اندر۔ نجفی نے بھی ذکر کی ہے اپنی کتاب کے اندر صفحہ 188 کے اندر۔ الاربلی نے ذکر کی ہے کشف الغمہ کے اندر، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں۔ کون سا نام؟ عمر بن علی بن ابی طالب۔ ان کے ذاکرین کیوں نہیں ذکر کرتے؟ شہدائے کربلا کی لسٹ جب الاپتے ہیں تو ان کا نام کیوں نہیں ذکر کرتے؟ عثمان بن علی بن ابی طالب بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید کیے گئے، یہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ کس نے ذکر کی ہے؟ انہی کے عالم نے ذکر کیا ہے، محمد بن نعمان الملقب بن مفید، کتاب کا نام الارشاد صفحہ 186 پہ موجود ہے۔ الطبرسی نے ذکر کی ہے اعلام الورا کے اندر 203 کے اندر۔ الاربلی نے ذکر کیا ہے کشف الغمہ کے اندر، جلد نمبر 1 صفحہ 440 کے اندر۔ ہادی النجفی نے بھی ذکر کیا ہے اپنی کتاب یوم الطف کے اندر، صفحہ 175 اور 179 پر موجود ہے۔ صادق مکی نے ذکر کیا ہے مظالم اہل البیت، صفحہ 257 کے اندر۔ ان تینوں ناموں کو بالخصوص یہ کیوں نہیں ذکر کرتے ہیں؟ کیونکہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ہم شیعہ اور سنی کے مابین دشمنی پیدا کرنے کی کوشش جو کر رہے ہیں، جو بیج ڈال رہے ہیں، کہیں وہ دوستی میں نہ بدل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت کو